ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں بہرائچ کی درگاہ میں وہاں پر جو قل کی رسم ادا کی گئی، وہ وہاں کے آپ نے وہ مناظر دیکھے، اس کے بعد دعا کی گئی، وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے، اور وہاں پر ہمارے نمائندہ طارق قبر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں، جو اس عرس پر اپنے قیمتی مشوروں سے ہم سب کو نواز رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال جو آپ سے کیا تھا، وہ سوال جواب پورا نہیں ہو پایا تھا کہ اولیاء اکرام کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، اور قیامت کے دن ان کا کس طرح سے ظہور ہوگا؟ اولیاء کرام کی جو شان و عظمت ہے، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معروضہ کریں تو ان کا معروضہ رد نہیں کیا جاتا، قبول کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا ان کی ہر دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں عرض کر رہا تھا ابھی، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی اللہ کے ہوتے ہیں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نہ شہداء ہوتے ہیں، لیکن جب محشر کا میدان ہوگا، اللہ جب ان کی شان و عظمت کو سارے اہل محشر کے سامنے ظاہر فرمائے گا تو انبیاء اور شہداء ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے، ان پر فخر کریں گے۔ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے جب یہ شان و عظمت کو صحابہ کرام نے سنا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، آقا آپ ہم کو بتائیے کہ وہ کون ہے، ان کے بارے میں آپ ہم کو بتائیے کہ وہ ایسی مقدس ہستیاں کون سی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، وہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسی مخلوق ہیں، وہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو رشتہ داری دیکھ کر نہیں کرتے، بس اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہرے جو ہے وہ نورانی ہوں گے۔ فرمایا محشر کے میدان میں وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، اور وہ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، نور کے لباس ان کو پہنایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بائیں نور ہوگا، اور وہ نور ہی کے اوپر بٹھائے جائیں گے۔ اس شان و عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے محشر کے میدان میں ظاہر فرمائے گا۔ جی مفتی صاحب، پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم پہنچ کر ایک بہت اچھا پیغام دے سکتے ہیں، جہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، جہاں پر ہم پہنچ کر ایک پیغام محبت کا، ملت کا، قوم کا، اور جو بھائی چارے کا، الفت کا پیغام جو ہے ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس کا پیغام دے سکتے ہیں۔ کتنی ضروری ہیں یہ ہمارے لیے خانقاہیں یا درگاہیں؟ اولیاء کرام کی جو ظاہری زندگی ہوتی ہے، وہ ظاہری زندگی میں جو ان کی تعلیمات ہے، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی تعلیمات کا سلسلہ وہاں سے جاری رہتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی خانقاہوں میں، ان کے آستانوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ انسانی ہمدردی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور خلق خدا کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دنیاوی اور اخروی جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات بالکل مکمل طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل وہاں پر حل ہوتے ہیں۔ سلطان ہند کی جو آستانہ ہے اور سلطان الشہداء کا جو آستانہ ہے، یہ آستانے جو ہے محبت کو فروغ دیتے ہیں، امن اور سلامتی کو پھیلاتے ہیں، اسی لیے خلق خدا یہاں پر آتی ہے۔ اور اولیاء کرام کی اگر آپ ظاہری زندگی بھی دیکھیں تو ان کی ظاہری زندگی میں جو ان کا سلوک تھا وہ اپنوں کے ساتھ جیسا تھا، غیروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک تھا، اسی طرح کے سلوک کو وہ روا رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ آیا، جس طرح عام مریدین اور متقین آتے ہیں اسی طرح مریدین اور متقین کی طرح آپ کے آستانے میں داخل ہو گیا، خنجر چھپایا ہوا تھا، موقع دے کر آیا تھا کہ کب قتل کریں، کب حضرت کو شہید کریں، یہ موقع تلاش کر رہا تھا۔ لیکن اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اولیاء کرام کے اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو ایسی نورانی آنکھیں عطا فرماتا ہے کہ وہ پوشیدہ چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ اس شخص پر پڑتی ہے جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، آپ فرماتے ہیں موقع تلاش کر رہا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں حضرت، مرید اور متقی تھا آپ کا، اس لیے ملاقات کے لیے آیا ہوں، موقع نہیں مل رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا مسکرا کر، میاں جس کام سے آئے ہو وہ کام مکمل کر کے چلے جاؤ۔ فرمایا
شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، فرمایا جس کام سے آئے وہ کام مکمل کر کے چلے جاؤ۔ اس اخلاق کا اثر ایسا پڑا، حضرت چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے، جب پتہ چل جاتا یہ خنجر چھپایا ہوا ہے، قتل کرنے کے ارادے سے آیا، کسی مرید اور متقید کو فرماتے تو سارے اس کا کام تمام کر دیتے، اس پر ظلم کر کے اس کو ختم کر دیتے۔ یہ چاہتے تو آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ جو ہے اس کے دل پر اسلام کا جو اثر ہے اور جو اسلامی تعلیمات کا جو نمونہ ہے وہ نمونہ آپ اس کو پیش کر رہے تھے، اور آنے والے اپنے سارے وابستگان سلسلہ کو اور اپنے مریدین اور متقین کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیا جائے گا بلکہ اخلاق اور کردار سے دیا جائے گا۔ جب اس اخلاق اور کردار کو اس نے دیکھا کہ مارنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہاں پر تو خود حضرت کا معتقد ہوا، حضرت نے فرمایا کہ میاں جس کام سے آؤ وہ کام پورا کرو، تو کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کے اس اخلاق اور اس کردار کو دیکھ کر میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ خنجر نکال کر حضرت کے پاس رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس تلوار سے اس خنجر سے آپ میرا کام تمام کیجئے، میرا سر حاضر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں ہم درویشوں کا کام، ہم اللہ والوں کا کام بدلہ لینا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام درگزر کرنا ہے۔ اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹوں کو بچھائے تو تم اس کے راستے میں پھولوں کو بچھاؤ، اگر تم بھی کانٹوں کو بچھاؤ گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو فرمایا کہ جب کانٹوں کو بچھایا جائے تو پھولوں کو بچھاؤ، اگر تمہاری طرف اگر کوئی بری نگاہ ڈال کر دیکھے تو تم اس کی طرف شفقت والی نگاہ ڈالو، رحمت والی نگاہ ڈالو، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، اخلاق فروغ پائیں گے اور کردار پھیلے گا، امن اور سلامتی لوگوں کے سامنے عام ہوگی۔ تو یہی درس ان کے خانقاہوں سے ان کی مبارک زندگی میں بھی ملتا رہا، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہی درس اور یہی پیغام ہم کو ملتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء کرام کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں، ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ ان کی مبارک زندگی میں انہوں نے اپنے آستانوں سے جو امن اور محبت کا جو پیغام دیا ہے، آج اسی پر عمل کریں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہم کو مل جائے گی۔ اس اخلاق اور اس کردار کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومتی جائے گی، نفرتیں خود بخود ختم ہوتی جائے گی، امن کا فلو ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ تو یہی اولیاء کرام نے درس اور پیغام دیا۔ حضرت سلطان الشہداء سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا بھی یہی درس اور یہی پیغام رہا، اور آپ نے امن اور محبت کو فروغ دیا۔ آپ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو دیگر چیزوں کا سہارا لے کر کوئی اور راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے ملک کی سلامتی چاہی، قوم و ملت کی سلامتی چاہی، انسانی ہمدردی کا آپ کے اندر جذبہ تھا، اسی جذبے کے ساتھ آپ رہے۔ وہ عمر کیا تھی جس عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، شہادت کا مرتبہ ملا، وہ کیا عمر تھی؟ اس نوجوانی کی عمر میں انسان کے احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں آپ اپنے احساسات اور جذبات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے آنے والے سارے معتقدوں کو، وابستگان سلسلہ کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ درس اور پیغام دیا کہ ہم اپنی نوجوانی کی عمر کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کر دیتے ہیں، اپنے قوم و ملت کے لیے صرف کر دیتے ہیں، انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اس عمر میں اٹھتے ہیں، تو اے دنیا والو تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری عمریں کہاں جا رہی ہے؟ تم اپنی اتنی عمر تک بھی اگر اس چیز کی کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، یہ احساس کو اپنے اندر نہیں جگاؤ گے تو پھر کب جگاؤ گے؟ تو یہ احساس دیا، یہ پیغام دیا، اپنی نوجوانی کی عمر سے یہ پیغام دیا کہ اپنی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں خرچ کرو۔ اپنی جوانیاں جو ہے، اپنی ساری توانائیاں دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے خرچ کرو۔ اپنی توانائیاں خرچ کرنا ہو تو خلق خدا کی مدد اور ان کی ہمدردی کے ساتھ خرچ کرو، انسانی ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ آستانے یہی تعلیم دیتے ہیں، محبت، امن اور سلامتی کا یہ آستانے درس دیتے ہیں، اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت ہر کوئی ان کے آستانے پر آتا ہے اور نذران عقیدت پیش کرتا ہے، عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کیا جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے ہم اپنے جو ہے وہ یہ عرس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے اور کس وقت کی دعا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ مختصر جواب چاہوں گا۔ دعا کے متعلق جو ہے، جی ہاں، دعا کے متعلق حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے جب دعا کرتا ہے اور سچی طلب کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن بالخصوص جو دعا کے جو مواقع ہے، جو رات کے اخیر حصے کا جو لمحہ ہوتا ہے اور جو اوقات اور وہ جو گھڑیاں ہوتی ہے، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت قبول ہوتی ہے۔
بہت اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں جو ہے قبولیت کو رکھا ہے. اور دعا کی فضیلت ہے کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا ہے کہ حدیث پاک میں خود آقا نے فرمایا کہ جب اگر کوئی بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم میں اس کی طرف بڑھاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو دعا کے فضائل اور کمالات جو ہے وہ متعدد احادیث کریمہ میں وارد ہوئے ہیں. لیکن جو دعا ہے وہ دعا کے بارے میں کہا گیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو دعا میں بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اثر رکھا. لیکن بندے کے اندر جو ہے سچی طلب ہونا چاہیے. یہ عقیدت کے ساتھ اور یہ عقیدہ اپنے دل میں بسا کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے سوال دراز کرے کہ مولا بس میری ہر دعا کو تو قبول فرمائے, اور بس تیری ذات پر توکل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا سچی طلب کے ساتھ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں دعا کریں, کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہیں, زائرین ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کری ہے. کسی کے گھر میں پریشانی ہے, کسی کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی, یا شادیاں جو ہے کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں, وہ لوگ جو تعلیم سے محروم ہیں, یا اپنے کاروبار ان کے صحیح نہیں چل رہے ہیں. میں چاہوں گا ایک اجتماعی طور پر آپ مختصر دعا کریں. جی مفتی صاحب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم. باراللہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے نال پاک کے تصدق میں, اولیاء کرام کے تصدق میں مولا بالخصوص سلطان الشہداء حضرت سیدنا سالار مسعود غادی رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق میں مولا ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. نام اعمال سے بھی مولا ہمارے گناہوں کو مٹا دے. عالم برزخ و عالم مساق سے بھی ہمارے گناہوں کو مٹا دے. پروردگار ہماری ساری زندگیوں کو تیرے اور تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری جبینوں کو سجدوں کی تڑپ عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. مولا تعالیٰ جتنے ناظرین مولا ہم کو دیکھ رہے ہیں مولا, اور جن کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے مولا اپنے کرم سے ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اور جنہوں نے مولا ہمیں فون پر مولا دعاؤں کے لیے درخواستیں کی مولا اپنے کرم سے ان سب کے مقاصد کو پورا فرما. مولا جن کی بیٹیاں بے شادیوں کی بیٹی ہے, غیب سے ان کے رشتوں کے انتظامات فرما دے. جن لڑکوں کے لیے رشتے مطلوب ہے انہیں بہترین رفیق حیات عطا فرما. مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے پاک کے تصدق میں ساری دنیا سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ساری دنیا سے مولا اس وبا کورونا وائرس کا مولا خاتمہ فرما دے. مولا مولا تیرے اور تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں ہم کو رکھ. مولا مولا قضا اور قدر کا اتنا ہم کو یقین دے کہ دنیا کے سارے مسائل ہم پر آسان ہو جائے, دنیا کی ساری مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائے. مولا اپنے کرم سے مولا ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما, ہماری مولا عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا اس ملک میں مولا امن اور سلامتی کو پیدا فرما دے, امن اور سلامتی کا گہوارہ اس کو بنا دے. مولا مولا جتنے لوگ مولا ہم سے دعاؤں کے لیے کہے مولا اپنے کرم سے ان کے دلوں میں جو نیک تمنا ہے ان نیک تمناؤں کو پورا فرما. ان کے گھروں میں مولا جو مصیبت ہے ان مصیبتوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہے مولا اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور جو مولا اس مرض میں مبتلا ہے مولا اپنے کرم سے ان کو اس مرض سے جلد چھٹکارا عطا فرما. مولا جن لوگ مولا دواخانوں میں پریشان ہے اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہے اپنے کرم سے ان کو اس مرض سے صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. جب تک ہم دنیا میں رہے مولا ایمان کے ساتھ رہیں, وقت اخیر بھی آئے تو مولا ایمان کی موت نصیب فرما. مولا اولیاء کرام کے دامن سے ہم کو وابستہ فرما, ان کے آستانوں پر ہم کو آنے جانے کی توفیق عطا فرما. ان کے آستانوں سے جو مولا درس اور پیغام مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا انہوں نے اپنی زندگی میں مولا جو تعلیمات اپنے ماننے والوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے چھوڑی, مولا اپنے کرم سے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگودی فرما, فضل و کرم فرما. اے رب العالمین ہمارے ساتھ ہم تو اپنی خاص لطف و مہربانی کو شامل فرما. مولا ہماری دعاؤں کو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب, آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے
عرس پر بہت اچھی روشنی ڈالی اور ہمارے سوالوں کے جوابات دیے، ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. طارق قمر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ بہرائچ سے جڑے اور آپ نے وہاں کے ذمہ داران سے، زائرین سے ہماری بات کروائی، وہاں کے روح پرور مناظر ہمارے ناظرین کو دکھائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام عرس حضرت سید سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.